السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے۔ دوستو، اپنی زندگی جو بھی اللہ پاک نے دی ہے، 60 سال 65 سال 70 سال جو بھی زندگی دی ہے، تو اللہ کے رضا والے کام کرنا ہے۔ دوستو، اللہ کے احکام کو پورا کرتے کرتے زندگی گزارنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جان جان کر ادا کرنا ہے۔ دوستو دیکھو دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ضرورتوں کو پورا کر کر دکھایا ہے اور اس کو کرنے بھی کہا ہے۔ دیکھو، پانی اگر اپن کھڑے سے بوتل سے پانی پیے دوستو تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہی پانی ہم اگر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ اگر پانی پیے گے تو آسانی ہوتی ہے۔ پیٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں، پیٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ہم 3 سانس میں پانی پیے، پھر ہاتھ لمبا کرے، پھر پانی پیے، تو اپنے منہ کے جراثیم اس پانی میں نہیں جاتے اور اس سے بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ دوستوں، اس لیے پانی پیتے وقت اپن بوتل کو لمبا رکھے، کیونکہ ہمارے منہ کے اندر جو جراثیم ہے وہ پانی کے اندر گرتے ہیں اور وہ پیٹ میں جاتے ہیں اور اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، اس لیے بیٹھ کر پانی پینا ہے۔ ہاں، کھانا کھاتے وقت بھی اللہ پاک نے جو 32 دانت دیے ہیں اس کو آرام سے اس چاول کو چبانا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا ہے۔ دیکھو، دنیا میں کتنے ایسے انسان ہیں جس کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے، اس لیے اپنے نیچے کے طبقے کو دیکھے، اوپر کے طبقے کو نہ دیکھے، کیونکہ وہ بریانی کھا رہا ہے اور آپ ان دال روٹی کھا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھے۔ یہ دیکھیں گے تو ہمیں دال روٹی بھی اللہ چھینیں گے۔ دوستو، کیونکہ اللہ پاک ناشکری والے کو دیتے نہیں۔ دوستو، جو ناشکری کرتا ہے، اللہ کے روزی کا غلط استعمال کرتا ہے اور کھاتے وقت اس کی قدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ پاک جو دیتے ہیں اس کو بھی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نیچے کے طبقے کو دیکھیں۔ ہم سمجھو ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اچھے گھر میں رہ رہے، تو ہم اپنے نیچے کے طبقے کو دیکھیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو پل کے نیچے، بمبئی میں دیکھو پل کے نیچے فٹ پائری پر بیچارے چٹائی ڈال کر سو رہے، نہ کتنے بھی کمبل ڈالے تو چاروں بازو سے کھلا ہے۔ کیسی نیند آتی ہوئے گی بیچار کرو۔ اور وہی ہم ایک روم میں مست پائی کے دروازہ بند کر کر آرام سے گادی پر چٹائی ڈال کر، بچھانا ڈال کر ہم آرام سے سوتے ہیں۔ ہاں، ہر ضرورت کی چیز ہے اپنے پاس، تو بنا ہم اللہ کی ناراضگی والا کام کرتے ہیں۔ دوستو، اس لیے اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے جو چیزیں دی ہے اس کا شکر ادا کرے۔ ہاں، خدا نہ خواستہ اگر اللہ پاک دینا جانتے ہیں تو چھیننا بھی جانتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک حکومت دینا بھی جانتے ہیں اور اللہ پاک چھیننا بھی جانتے ہیں، اس لیے ناشکری نہیں کرنا ہے۔ اپنے پاس حکومت آئی ہے، اللہ پاک نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو اس قوت کا اللہ کے رضا والے کام کرنا ہے۔ اپنے مالک، اپنے ایشور، اپنے خالق، اپنے پالنہار، اپنے پرماتما کے ہر کام کو صحیح کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ اپنے پرماتما، اپنے ایشور، اپنے خالق، اپنے اللہ کے بندے ہیں۔ دوستو، دیکھو دوستو، اگر یہ ایشور الگ رہتا، اللہ الگ رہتے، پرماتما الگ رہتے، رب الگ رہتا، خدا الگ رہتا، تو ہر خدا کی کمپنی الگ رہتی۔ ابھی دیکھو، میں ایک انسان ہوں تو میرے کو بنانے کا طریقہ خدا کا الگ ہوگا، اور میرے کو بنانے کا طریقہ اللہ کا الگ ہوگا۔ میرے کو بنانے کا طریقہ ایشور کا الگ رہتا، میرے کو بنانے کا طریقہ بھگوان کا الگ رہتا، میرے کو بنانے کا طریقہ، کیونکہ دوستو یہ سمجھ کر لے کہ مشین کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، اس کو ایشور کہتے ہیں، اس کو پالنہار کہتے ہیں، اس کو پرماتما کہتے ہیں، اس کو خالق کہتے ہیں، اسی کو مالک کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو رب کہتے ہیں۔ اس کے ہزاروں نام ہیں۔ دوستو، سمجھ کر لو، سوچو ذرا اس بات کو، کیونکہ اگر پرماتما، اللہ، خالق، مالک یہ ہزاروں رہتے تو بچار کرو کہ اس زمین کو اور اس آسمان کو، اس چاند سورج کو، یہ بارش کو اپنے مرضی سے چلائے ہوتے۔ دوستو، اگر ہزاروں کو چھوڑو، ایک دو بھی رہتے تو ایک نے بولا ہوتا کہ میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا بولتا نہیں، میرے کو آج نہیں برسانا، کل برسانا ہوتا۔ اور اگر 2 خدا ہوتے تو ایک نے بولا ہوتا کہ میں آدھے دنیا میں بارش گراؤں گا، دوسرا بولا ہوتا کہ میں بارش ہی نہیں گراتا۔
اگر دو خدا ہوتے تو بارش گراتے ٹائم جو اس کی عبادت کرتا، جو اس کی فرما برداری کرتا، جو اس کے حکم کو پورا کرتا، اسی پر بارش گرایا ہوتا، اور جو نافرمانی کرتا، اس کی ناقدری کرتا، اللہ کی ناشکری کی کام کرتا، جو بھی اللہ کے ناراضگی والا کام کرتا، اللہ کے نبی کے ناراضگی والا کام کرتا، تو اس کے اوپر بارش نہیں گرائے ہوتے اللہ پاک۔ تو ایسا نہیں ہے، دیکھو دنیا کی محبت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ اگر اس دنیا کے میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو اپنے نافرمان بندے کو ایک گھٹ پانی نہیں پلاتا، اللہ بول رہے دوستو۔ اس لیے اللہ کو اس دنیا کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ اگر اس دنیا کی قدر قیمت رہتی تو ہر آدمی نے قبر میں جانے سے پہلے بھرپور توشہ، بھرپور پیسے، بھرپور مال متا لے کر قبر میں گیا ہوتا دوست، قبر میں گیا ہوتا کہ بابا ادھر کیا کھانے کا ہے، پہلے گیس کا انتظام کرا ہوتا، پہلے 10-15 سلنڈر رکھا ہوتا، ہر ضرورتوں کو ویوستھت قبر بنایا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے دوستو، ہمارے اچھے اعمال ہی ہمارے کو قبر میں ساتھ دیں گے۔ کسی کو تکلیف دے لی ہمارے کو قبر میں ساتھ نہیں دیں گا، وہ کسی کو مارا ہوگا، کسی کے گھر کو گرایا ہوگا، تو ہم لوگوں کے ساتھ جیسا برتاؤ کریں گے ویسا اللہ پاک ہمارے ساتھ قبر میں برتاؤ کریں گے۔ اس لیے زندگی تھوڑی ہے تو اللہ کے رضا والے کام کرنا ہے۔ حکومت ملی ہے تو حکومت کو صحیح استعمال کرنا ہے، سبوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، سبوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ میرے جیسا وہ بھی انسان ہے، اس کو اگر میں تکلیف دوں گا تو میرا پرماتما، میرا ایشور، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، یہ سوچنا ہے۔ اس لیے سبوں کو لے کر چلنا ہے دوستو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔